امام قبرستان سے گزر رہے تھے، دیکھا عصر کے بعد کا ٹائم ہے، ایک قبر کھٹی، ایک انسان گدھے کی شکل قبر سے باہر نکلا، گدھے کی طرح ہانکنا شروع کر دی۔ وہ امام بڑا پریشان، تاریخ کا صحیح واقعہ، اس کی سند موجود ہے، امام بڑا پریشان ہوئے، پوچھا گاؤں والوں سے اس بندے کا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی سانو کوئی نہیں پتا، وہ کونے میں اس کی ماں بیٹھی، اس سے پوچھو۔ وہ امام صاحب گئے، جا کے ماں سے پوچھا، بی بی۔ شیخ اسماعیل ذہبی، ادراک اکیڈمی۔ میرے بڑے بھائی بیٹھے ہیں مجمع ماشاءاللہ آخر تک، اگر کوئی بھائی والدین سے ناراض ہے، اگر کوئی بھائی اپنی ماں یا باپ سے ناراض، ابھی میں جمعے سے پہلے یہاں کھڑا تھا، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کتنے ہی لوگ آئے، قاری صاحب ہمارے والدین بیمار ہیں، قاری صاحب میری ماں فوت ہو چکی ہے، اس کے لیے دعا کر دینا، قاری صاحب میرا باپ دنیا میں نہیں ہے، اس کے لیے دعا کر دینا۔ میرے بھائی زندگی کے اندر والدین کی نافرمانی کرنا آسان ہے، لیکن جب یہ ہستیاں چلی جاتی ہیں پتہ تب چلتا ہے، دروازے بند ہو جاتے ہیں، رحمتیں بند ہو جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے برکات رک جاتی ہیں، انسان گھر میں جاتا ہے، دعائیں کرنے والی ہستیاں نہیں رہتی۔ ان سے پوچھو جن کے پاس مائیں نہیں ہیں، ان سے پوچھو جن کے پاس باپ نہیں ہے۔ لرزتے ہونٹوں سے ڈھونڈ رہا تھا الفاظ، بوڑھے باپ کو بیٹے سے ایک بات کہنا تھی، ممتا کی تعریف مت پوچھو، چڑیا سانپ سے لڑ جاتی ہے۔ ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں، تابش میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ آج والدین کی نافرمانی بڑی آسان ہے، گالیاں دینا بڑا آسان ہے، گھر سے نکالنا بڑا آسان ہے، لیکن اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج سے 6 سال پہلے میری ماں دنیا سے رخصت ہوئی تھی، 6 سال گزر گئے، آج تک میں نے کبھی کسی کی نگاہوں میں ویسا پیار نہیں دیکھا ہے، میں نے کبھی کسی کی ہاتھوں میں ویسی دعا نہیں دیکھی ہے، میں نے کبھی کسی کے منہ سے وہ لفظ نہیں سنے، پتر اللہ دی سپرد، اللہ تیری راکھیاں کرے۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ ماں کرتی ہے، یہ باپ کرتا ہے۔ یہ ہمیں گھر میں فریق نوکر ملے ہوئے ہیں دعائیں کرنے کے لیے۔ آج ہی میں اپنے والدین سے نہیں بولتا، میں اپنے والدین کے قریب نہیں جاتا، محبوب کی زبان ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں محبوب نے فرمایا والدین کے نافرمان پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ والدین اتنی بڑی ہستیاں، یہ ماں جب بچھڑ جاتی ہے ریشم کے تکیوں پر بھی نیند نہیں آتی۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان سے پوچھو جن کی عید، جن کی خوشیاں، جن کی غمیاں ان کے والدین کے بغیر گزرتی، اور رات کی تاریکیوں میں جب باپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے نا اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اگر دعا سنتا ہے تو ماں کی سنتا ہے جو اپنی اولاد کے حق میں ہوتی ہے۔ محبوب کی زبان ہے لا يدخل الجنت منان ولا آکن، جتنے بھی کوئی عمل کر لے، جتنی بھی کوئی نیکیاں کر لے، جتنی بھی کوئی نمازیں پڑھ لے، جتنے بھی کوئی روزے رکھ لے، محبوب فرماتے ہیں اگر دونوں ہستیوں میں سے ایک ہستی بھی ناراض ہے میں اللہ اس کی ساری نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہوں۔ وقت کا امام آج نوجوان والدین کو سمجھتے ہی کچھ نہیں۔ ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں، تابش میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے، کبھی ان کی محبت تو دیکھو، کبھی والدین کے پاس بیٹھ کے تو دیکھو۔ دنیا میں واحد یہ 2 ہستیاں ہیں جنہوں نے کبھی اپنی اولاد کا برا نہیں سوچا۔ مجھے جی اپنے پیو نہ ملے بڑے دن ہو گئے، میرے پیو نو پتہ ہی نہیں میری اوقات کی ہے۔ اچھا اگر تیرے باپ کو تیری اوقات کا نہیں پتا، پھر کہنے والے نے کہا تھا بیٹا تھوڑا سا آگے کر کے پھینکنا، یہاں میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا۔ اگر آج تجھے اپنے والد کی اوقات کا نہیں پتا تو یاد رکھ کل کو تو نے بھی باپ بننا ہے، کل کو تو نے بھی ماں بننا ہے۔ محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کے بارے میں اللہ کے رسول کی کتنی احادیث۔ ایک آنے والا آتا ہے، ابن عمر نے دیکھا ایک بندہ حج کر رہا ہے، اپنی ماں کو کندھوں پہ بٹھا کر کے حج کرتے ہوئے اس نے دیکھا عبداللہ بن عمر دیکھ رہے ہیں، بھاگتا ہوا آیا، کہنے لگا میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ بٹھا کے حج کروایا ہے، میں نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا کہ نہیں دیا؟ عبداللہ بن عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا پوچھنے والے تو کہتا ہے اس کے احسانوں کا بدلہ دیا کہ نہیں دیا؟ میں عبداللہ بن عمر کہتا ہوں وہ وقت جب تیری ماں تجھے جنم دے رہی تھی اور تیری ماں کو جو تکلیف ہو رہی تھی تو نے ابھی تک اپنی ماں کی اس تکلیف کا بھی بدلہ نہیں دیا ہے۔ تجھے کیا معلوم ماں ہسپتال میں وینٹیلیٹر پہ پڑی ہوئی ہے اور ڈاکٹر سے کیا کہتی ڈاکٹر صاحب
میں بچوں نہ بچوں میرا بیٹا بچا لینا، ڈاکٹر صاحب میں بچوں نہ بچوں میری بیٹی بچا لینا۔ اور دروازے کے باہر کھڑا باپ بیچارہ کپ کپا رہا ہوتا ہے، ہاتھوں پہ کپ کپاہٹ جاری ہوتی ہے، دعا کر رہا ہوتا ہے، اللہ میری بیوی کو بھی سلامت رکھنا، میرے بیٹے اور بیٹی کو بھی سلامت رکھ۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کبھی تم ہسپتالوں میں جا کر کے اس وارڈ کے باہر جا کے دیکھو جہاں پہ بچہ یا بچی پیدا ہوتے ہیں، تمہیں معلوم ہو ماں اور باپ کی حالت کیا ہوتی ہے۔ کبھی ڈاکٹر حضرات سے پوچھو، ہم نے پوچھا ہے، ڈاکٹر یہی کہتے ہیں، قاری صاحب اللہ کی قسم ہے مرض الموت میں اس موت کے بستر پہ پڑی ہوئی ماں یہی کہہ رہی ہوتی ہے، ہائے ہائے اپنی زندگی پہ ترجیح دینے والی ماں۔ آج کا نوجوان ماں اور باپ کو مذاق سمجھتا ہے، آج کا نوجوان کہتا ہے میں بڑا ہو گیا ہوں، اپنے باپ سے بھی بڑا ہو گیا ہے، یہ اسے معلوم ہی نہیں اس کی زندگی کے تجربے کتنے ہیں، اسے معلوم ہی نہیں اس نے کتنی دوپہر میں تیرے لیے کما کے گھر میں لایا ہے، اسے معلوم ہی نہیں اس نے کتنی راتیں تیرے لیے قربان کی ہیں، اسے معلوم ہی نہیں کہ 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر کے کتنی راتیں تیری ماں نے جاگ کے گزاری ہیں۔ یہ تھوڑا سا بڑا ہو کے اپنے باپ سے بھی بڑا ہو گیا۔ محبوب کی زبان ہے، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، اللہ ان 4 بندوں کو جنت کی خوشبو بھی نہیں دیں گے۔ ایک وہ شخص جو عادی ہے شراب پیتا رہتا ہے، دوسرا وہ شخص کہ یتیم کا مال کھاتا رہتا ہے، تیسرا وہ شخص کہ سود کھوری کرتا ہے، اور چوتھا وہ شخص کہ والد اور والدہ میں سے اگر ایک بھی اس کے ساتھ ناراض ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ میں عمل کرتا پھرتا ہوں، میں روزے رکھ کے بڑا بنا پھرتا ہوں، میں نے بہت بڑا عمل کر لیا۔ امام قبرستان سے گزر رہے تھے، دیکھا عصر کے بعد کا ٹائم ہے، ایک قبر کھٹی، ایک انسان گدھے کی شکل قبر سے باہر نکلا، گدھے کی طرح ہانکنا شروع کر دی۔ وہ امام بڑا تاریخ کا صحیح واقعہ، اس کی سند موجود ہے، امام بڑا پریشان ہوئے، پوچھا گاؤں والوں سے اس بندے کا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی سانو کوئی نہیں پتا، وہ کونے میں اس کی ماں بیٹھی اس سے پوچھو۔ وہ امام صاحب گئے، جا کے ماں سے پوچھا بی بی یہ کیا وجہ ہے، تیرا بیٹا ہے؟ کہا میرا بیٹا ہے۔ کہا بی بی ایسا کیوں ہوا؟ آج جتنے نوجوان بیٹھے ہیں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، دنیا سے میری ماں چلی گئی لیکن آج بھی ایک چیز جو مجھے پریشان کرتی ہے، اللہ کاش جوانی میں ماں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کر، کاش اللہ ہم سے ہماری ماں کی خدمت کروا لیتا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، رات کی تاریکیوں میں جب بندہ گھر میں لوٹتا ہے نا، دروازے پہ بیوی نہیں کھڑی ہوتی، باپ نہیں کھڑا ہوتا، بچے نہیں کھڑے ہوتے، بیٹی نہیں کھڑی ہوتی، بیٹا نہیں کھڑا ہوتا، اللہ کی قسم ہے ماں کھڑی ہوتی، رو رہی ہوتی ہے، پتر کتنے رہ گیا سی، بیٹا کو رات کو کھانا نہ کھائے، ساری رات بستر پہ بیٹھ کے گزار دیتی ہے، پتر کھانا کھا لا، پتر کھانا کھا لا۔ ماں جی یہ آپ کا بیٹا ہے، اسے کیا ہوا ہے؟ ماں بول کے کہتی ہے یہ شراب پیتا تھا، معاشرے میں لوگوں کو گالیاں نکالتا تھا، جب گھر میں آتا میں کہتی تھی بیٹا تو لوگوں کو پریشان نہ کیا کر، لوگ روز میرے پاس تیری شکایتیں لے کے آتے ہیں، لیکن یہ مجھے کہتا تھا ماں تو کھوتے وانگ ہینگدی رہنی، تو کھوتے وانگ ہینگدی رہنی۔ میں نے جب بھی اسے روکا اس نے مجھے یہی جملہ کہا، آج یہ مر گیا ہے، قبر میں چلا گیا ہے، جب سے اسے ہم نے دفن کیا ہے ہر روز عصر کے بعد قبر پھٹتی ہے، 3 بار گدھے کی طرح ہینگ کر کے قبر میں واپس چلا جاتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کر رہی ہوں اللہ اسے معاف کر دے، مجھے اللہ کو اتنا برا لگا ہے اللہ اسے معاف ہی نہیں کرتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اوپر کھڑے ہیں، قبر کے اوپر کھڑے ہیں، ایک مردے کو قبر میں ڈالا، قبر نے اٹھا کے باہر پھینکا، پھر ڈالا پھر باہر پھینکا، پھر ڈالا پھر باہر پھینکا۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا محبوب ماں کا نافرمان۔ اس کی ماں کو بلایا، کہا اپنے بیٹے کو معاف کر دے، کہنے لگی میں نے معاف نہیں کر۔ محبوب نے جب قبر میں ماں کے سامنے ڈالا، جب قبر نے اٹھا کے باہر پھینکا، ماں کی چیخیں نکل لگی، کہا پیارے حبیب میں نے معاف کر۔ ماں نے معاف کیا تو قبر نے قبول کیا، جب تلک ماں نے معاف نہیں کیا قبر نے قبول نہیں کیا۔ اگر کوئی یہاں والدین کا نافرمان بیٹھا ہے، والدین سے لڑ کے آیا ہے، والدین سے جھگڑا کر کے آیا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے والدین سے جا کے معافی مانگ۔